نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الحمدللہ ہمارا مثنوی شریف کا 104 لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے انسان کے وجود کی اہمیت اور اس کی منزل کے بارے میں تفصیلات دیکھی تھیں، اور ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ان کی معرفت حاصل کرنا ہے، ان کے قرب کی جستجو کرنا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہماری آخرت کی جزا اور سزا ہے۔ اور یہ جزا اور سزا جو ہے یہ بہت عظیم منزل ہے، بہت عظیم فیصلہ ہے، کیونکہ جزا کے طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات نصیب ہوں گے، اور سزا کے طور پہ دوزخ ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ میں تم سے ناراض ہو گیا، اب کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کی طرف سے ہمیں کیجول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات کہ دنیاوی مصروفیات اور دنیاوی جو ضرورتیں ہیں وہ کئی دفعہ اس طرح سامنے آ جاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ اس عارضی دنیا کی نعمتیں اور رنگینیاں یہ بس ہماری دنیاوی اور دینی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، اور ان کا حصول بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم یہ سمجھتے ہو، تم نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ تم ایسی فضول پیدا کر دیے گئے ہو، عبث پیدا کر دیے گئے ہو، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، بس کھیل کود کرو، ظلم تماشے کرو، جو مرضی کرو، اور تم نے ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ حساب کتاب کی خبر دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کہ تم اس حساب کتاب کی تیاری کرو۔ اور یہ دنیا کے اندر جو نعمتیں اور رنگینیاں دی گئی ہیں یہ کس لیے دی گئی ہیں؟ تاکہ تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو تمہاری ضرورتیں ہیں، کیونکہ زندہ رہو گے تو تیاری کرو گے نا آخرت کی، تو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور امتحان کو قائم رکھنے کے لیے یہ دنیا کی نعمتیں اور رنگینیاں پیدا کی گئی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے دو باتیں کی نا کہ ہماری دنیاوی اور دینی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو دنیاوی ضرورتوں کا تعلق ہمارے جسمانی بقا سے اور اس کی ترقی سے ہے، کہ ہمارا جسم قائم رہے، ہم زندہ رہیں اور ہمارا جسم ترقی کرے، صحت مند ہو۔ تو اس میں کھانا پینا شامل ہے، رہنا شامل ہے، پہننا شامل ہے، تندرستی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق ہمارے جسمانی زندگی سے ہے۔ تو ان کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کو ایک ضروری حد تک دنیاوی کاموں کے اندر مشغول رہنا ہی پڑتا ہے اور رہنا ہی ہے۔ تو اس کا ڈینائل نہیں ہے، یہاں پہ اس کا انکار نہیں ہے، کہ اسے کہتے ہیں رہبانیت نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے، رہبانیت نہیں ہے کہ مراد یہ ہے کہ جسم کا ڈینائل نہیں ہے، لیکن اس کو ضرورت کی حد تک رکھنا ہے، صرف اسی کو مقصد نہیں بنا لینا، صرف اسی کے اوپر ریچھ کے رہ نہیں جانا، کہ اور یہ نہیں سمجھنا کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد اور کوئی اور آبجیکٹو اور کوئی اور منزل ہے ہی نہیں۔ تو دنیاوی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور اس طریقے سے پوری کرنی ہے جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو پھر یہ دنیاوی ضرورتیں پوری کرنا بھی دین بن جاتا ہے۔ اب دوسری چیز ہے دینی ضرورتیں۔ تو دینی ضرورتوں کا تعلق ہماری روحانی بقا اور ترقی سے ہے، جس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے۔ ٹھیک ہے، روحانی ترقی کب ملتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا جتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوتے جاتے ہیں اتنا اتنا روح ترقی کرتی جاتی ہے۔ روح کی ترقی کیا چیز ہے؟ قرب الہی کی منزلیں طے کرنا۔ جنت نہیں ہے، جنت تو اس کا انعام ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ قرب الہی کی طرف جستجو کرنا اور اس کی منزلیں طے کرنا، اسے ہم کہتے ہیں یہ روحانی ترقی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوششیں کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا عنایت فرما دیتے ہیں۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی بھی چیز قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری یہ عبادتیں، ہماری یہ اطاعتیں، یہ ہماری کوششیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی قیمت نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہم کو اتنی مل جائے گی۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے کہ وہ طلب رکھنے والوں کو اپنی رضا عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور ہماری جو عبادات ہیں، ہماری جو اطاعتیں ہیں، یہ سب اسی طلب کے اظہار کے لیے ہیں، یہ کوئی قیمت نہیں ہے، واضح رہے، یہ اظہار کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں۔ تو جو جتنی کوشش کرتا ہے اس میں، اس کی طلب اتنی زیادہ شو ہوتی ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ بڑھتی ہے، اور اس کو اتنی زیادہ
رضا کے مقامات نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو اب روحانی ترقی کے لیے ہماری ان عبادات اور اطاعت کی ضرورت ہے، اور ان عبادات اور اطاعت کے لیے ہمارے جسمانی، معاشی، معاشرتی تمام ضرورتوں کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی جسم کے لیے ہمیں خوراک و دوا، رہنے کی جگہ، یہ سب چیزیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں زندگی کا پورا نظام چاہیے۔ جیسے معاشرتی احکام پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی معاشرت بھی ہو، اور یہ سب دنیاوی چیزیں بھی پھر دین میں ہی شامل تصور کی جائیں گی، حتیٰ کہ دنیاوی حسن اور دنیاوی کشش کا موجود ہونا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر جب ہم عمل کر رہے ہوں تو ہمیں کچھ رکاوٹ اور مشقت محسوس ہو، تو یہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ یہ بھی دین کی ضرورت کے اندر ہے کہ دنیا حسین ہو، دنیا کے اندر کشش ہو۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس بات کو سمجھ لے کہ تمام دنیاوی حسن کی صورتیں، دنیاوی وسائل اور یہ ہماری دنیاوی ضرورتیں صرف روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مددگار ہونے کی حیثیت ہی سے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ان کی اپنے طور پہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر دنیاوی زندگی آخرت بنانے کے لیے استعمال نہ ہو سکے تو پھر یہ بالکل ضائع ہو گئی، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پھر اس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پاس لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، اور ان سب کو آگ لگا دے۔ جیسے کسی کے پاس ہیرے کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن ہتھوڑی پکڑ کے ان سب کو توڑ دے، یہ ایسی ضائع کرنا ہے زندگی کا۔ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 38 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین کے ساتھ لگ گئے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ تربیت ہو رہی ہے مسلمانوں کی، کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ریچھ گئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔ یہ ہمارے جو آخری دو سینٹنس ہیں نا، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہیں کہ آخرت کی زندگی بیچ کر دنیا کی زندگی پر نہیں ریچھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا مزہ تو نیگلیجبل ہے، آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، تو تم کس چیز کو چھوڑ کے اس چیز کے پیچھے جا رہے ہو۔ اسی طرح سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 117 ہے، متاع قلیل ولہم عذاب علیم، کہ دنیا میں انہیں یعنی نافرمانوں کو جو عیش یا فائدہ حاصل ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب تیار ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ دنیا کی زندگی کے جو مزے ہیں یہ آخرت کے مزوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نیگلیجبل ہیں۔ تو خدا را یہ مت کرو کہ آخرت کے مزوں کو بیچ کے دنیا کی زندگی کے مزے خریدو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا کی زندگی کے مزے خریدو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو مزوں کا کمپیریزن ہو گیا دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ دوسری بات یہ سورہ نحل کی آیت جو ہے کہ دنیا کا جو عیش ہے یہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت کا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو لازمی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آخرت بیچ کے آدمی دنیا کے مزے خریدے گا تو آخرت میں اس کو عذاب ملے گا۔ صرف یہ نہیں کہ اس کے آخرت کے مزے ختم ہو جائیں گے، جنت نہیں ملے گی، صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کا نیچرل آؤٹ کم یہ ہے کہ اس کو دوزخ ملے گی۔ تو یہ بھی فرما دیا کہ آخرت کے مزے دنیا کے مزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ آخرت کا عذاب ان مزوں کے بدلے میں اگر مل جائے تو سمجھو سب کچھ ضائع ہو گیا، کیونکہ ان کا کوئی پروپورشن نہیں آپس میں، وہ عذاب تو بہت زیادہ ہے، اس کے بدلے میں تم نے یہ تھوڑے سے مزے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھ نصیب فرما دیں اور دنیا کی زندگی ہمیں صحیح طرح استعمال کرنے والا فرما دیں۔ دیکھیں، دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی صرف دنیاوی ترقی کے لیے ہی استعمال کی جائے، اور یوں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی حیثیت سیکنڈری ہو جاتی ہے، احسان بھی ہو جاتی ہے، کہ اگر تو دنیا کے ساتھ الائن ہو گئے تو ٹھیک ہے، عمل کر لیا احسان کرتے ہوئے، نعوذ باللہ، اور اگر وہ ہماری دنیاوی ترقی کے جو پلاننگز ہیں ان کے ساتھ الائن نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نہیں ملتے، تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں ان احکامات کے اوپر نہیں چلنا، ہمیں تو یہ دنیا نہیں چھوڑنی اپنی۔ تو ایسے لوگ چند روپوں کا فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیتے ہیں اور اس کی رتی برابر فکر نہیں کرتے، ان پر ذرا اثر نہیں ہوتا ہے اس چیز کا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر برستی ہے، دونوں جہانوں میں۔ اور اس کے برعکس جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اس دنیاوی زندگی کو آخرت کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں
اور ان کے لیے احکام الہی کی اول ترجیح ہوتی ہے. انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے کی پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر ہوتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک آدمی کی نظر اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا نا. دوسرے آدمی کی نظر دنیا کی لذتوں کے اوپر ہے تو پھر اس کی نظر تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں جائے گی، وہ تو ان کی طرف لپکے گا. تو وہ تو ایک جانور کی طرح ہوگا، ایک ایسے جانور کی طرح جو گوشت پر اس کے سامنے گوشت کا چھچڑا دکھا دیا گیا یا بوٹی دکھا دی گئی تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، پھر وہ جھپٹ پڑتا ہے اس کے اوپر، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ گاڑی آ رہی ہے جو مجھے کچل دے گی، کچھ اور ہوگا. تو یہ اس طرح کی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح ذوق نصیب فرمائے اور اپنی رضا کی طرف رغبت نصیب فرمائے. تو دیکھیں ان دونوں لوگوں میں فرق کیا ہے کہ پہلا آدمی جو ہے وہ چند روپوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے سارے احکام توڑنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے دنیا کا جتنا بڑا مرضی نقصان ہو جائے، اس کی جان کا یا اس کے مال کا، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا. یہ صحابہ کرام جب جہاد کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ان کی جان بھی جاتی تھی اس کے اندر، ان کا مال بھی جاتا تھا اس کے اندر. ہم نے وہ واقعات پڑھے ہوئے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کے آگے گھر میں جھاڑو لگا کے، اور وہ انہوں نے کانٹوں کے ساتھ اپنے لباس کو بٹن لگائے ہوئے تھے. تو یہ کس لیے تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے تھا کہ دنیا کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں. اور یہ صحابہ کرام کا رویہ، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے. ہمارے لیے بل گیٹس کی زندگی ماڈل نہیں ہے، ہمارے لیے کسی بڑے بزنس مین کی زندگی ماڈل نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زندگی ماڈل ہے، جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے. تو کیا ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرتے ہیں وہ خواہ دنیا کا کتنا بڑا مرضی نقصان ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. آخر مجنوں نے بھی تو لیلا کی خاطر پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا نا، تو وہ تو دنیا کی محبوبہ تھی، اور یہ محبوب تو وہ محبوب ہیں کہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہمارا ایمان ہے نا، بس یہ ایمان دل کے اندر اس طرح آ جائے کہ ہم اس بات کے حسن کو محسوس بھی کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر دنیا واقعی دل سے اتر جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دنیا ہماری حکمران ہے، دنیا ہماری محبوبہ ہے، اس کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات توڑ دیتے ہیں. اور اس کی ریپرکشنز ہیں، اس کی ایک کاسٹ ہے، اور وہ کاسٹ کیا ہے کہ جنت کے مزے ختم ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ جنت کے مزے ختم ہو جائیں گے، دوزخ کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے اور ہدایت کو عام فرمائے.